پاکستان، چین اور روس نے امریکہ سے بدلہ لینے کا نیا پلان بنا لیا۔ تینوں ممالک مل کر نیا ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ دنیا سے امریکی ڈالر کے راج کو ختم کرنے کے لیے پاکستان، چین اور روس نے نیا پلان بنا لیا۔ امریکہ کے ساتھ امریکی ڈالر کی بھی تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ سفارتی جنگی محاذ کے بعد معاشی میدان میں چین، پاکستان اور روس کا امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ برسوں سے امریکی ڈالر کی دنیا میں اجارہ داری ختم کے قریب دنیا پر نئی کرنسی راج کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان، چین اور روس نے مل کر کیسے امریکی ڈالر کا دیوالیہ نکالنے کا پلان تیار کر لیا ہے اور تینوں ممالک مل کر کون سی نئی کرنسی دنیا میں متعارف کروانے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکی ایوانوں میں لرزہ طاری ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے دور حکومت میں چین کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے جس قسم کے اقدامات کیے گئے، اس سے الٹا امریکہ کو ہی نقصان پہنچا اور اس وقت دنیا میں باقی جنگوں کی نسبت معاشی جنگ عروج پر ہے اور ہر ملک دنیا میں اپنا سکہ رائج کرنے اور اپنی بقا کو محفوظ بنانے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ روس کو توڑنے والا امریکہ، جس نے دنیا کے کئی ممالک میں جنگ کا آغاز کیا اور اس وقت وہ اپنی بقا کی جنگ میں لگا ہوا ہے، کیونکہ چین نے عالمی طاقت کا ٹیگ اپنے نام کے ساتھ لگانے میں تمام تر مراحل کو بخوبی اپنا لیا اور یہی بات امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی اور وہ چین کو نیچا دکھانے کے لیے سبھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ روس نے چین کو تجویز دی ہے کہ اب وقت آ گیا، ہمیں ڈالر اور مغربی مالی نظام پر انحصار کم کر دینا چاہیے۔ اطلاعات کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے چین کے دورے سے قبل زور دیا ہے کہ بیجنگ اور ماسکو کو امریکی کرنسی ڈالر اور مغربی مالی نظام پر انحصار کو کم کر دینا چاہیے۔ چین کے 2 روزہ دورے کے دوران وہ اپنی چینی ہم منصب کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے بھی اس سے متعلق بات کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روس اور چین کو ڈالر پر انحصار کم کر کے اپنے مالی نظام کو ترتیب دینا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن اور وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان اگلے ماہ کی 18 تاریخ کو الاسکا میں اپنے چینی ہم منصبوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ صدر جو بائیڈن کے اس سال 20 جنوری کو اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکی اور چینی حکام کا پہلا اعلیٰ سطح رابطہ ہوگا۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر نے واشنگٹن میں کانگریس کی ایک سماعت کے دوران کہا تھا کہ چین ایسے منصوبوں پر کام تیز تر کر رہا ہے جس سے وہ دنیا کے موجودہ نظام کو اپنی منشا کے مطابق ڈھال سکے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اپنی معاشی بقا کے لیے چین کو کیسے ٹکر دیتا ہے اور عالمی سطح پر چین کی پذیرائی کو کم کرنے میں کیا حکمت عملی اپناتا ہے۔ روس اور مغرب کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس اور چین تجارتی معاملات میں اپنی کرنسی کا استعمال بڑھائیں۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر کا کہنا تھا کہ تجارتی مقاصد کے لیے امریکی ڈالر کا استعمال کم کرتے ہوئے دونوں ممالک کو اپنی قومی کرنسی کا استعمال بڑھانا ہوگا۔ پوٹن کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب عالمی مارکیٹ مشکلات کا شکار ہے، اس اقدام سے بینکوں کے استحکام میں اضافہ ہوگا جو درآمدات اور برآمدات کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ سال 2014 میں یوکرائن کے علاقوں کرائمیا پر قبضہ کرنے پر روس کو امریکہ کی جانب سے سنگین ترین معاشی پابندیوں کا سامنا ہے۔ چند ماہ قبل امریکہ نے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت اور برطانیہ میں سابق ڈبل ایجنٹ سرگئی سکرپال اور اس کی بیٹی کو زہر دیے جانے کے الزامات پر روس پر مزید پابندیاں عائد کی تھیں۔ امریکہ کی جانب سے عائد حالیہ پابندیوں اور مزید خطرناک اقدامات کی دھمکیوں کے بعد سے روسی کرنسی روبل کی قدر میں ڈالر اور یورو کے مقابلے میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ چند مہینوں میں ڈالر کے مقابلے میں چینی کرنسی یوان کی قدر میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ رواں برس پوٹن کا کہنا تھا کہ سیاسی تنازعات ڈالر کے بطور گلوبل ریزرو کرنسی ڈالر کے استعمال کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ چینی کرنسی یوان اب ریزرو کرنسی کی خصوصیات حاصل کر رہی ہے۔ روس نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقوں کا آغاز بھی کیا ہے، جس میں ہزاروں روسی اور چینی فوجی اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس حوالے سے روسی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ مشقوں میں 3 لاکھ سپاہی، 36,000 فوجی گاڑیاں، 1,000 جہاز اور 80 جنگی بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ سال 8 رکن پر ممالک پر مشتمل شنگھائی تعاون تنظیم SCO نے فیصلہ کیا کہ وہ باہمی تجارت اور انویسٹمنٹ بانڈز ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں کیا کریں گے۔ SCO میں پاکستان، روس اور چین کے ساتھ وسط ایشیا کی ریاستیں بھی شامل ہیں، جبکہ ایران، افغانستان، بیلاروس اور منگولیا اس کے آبزرو ممالک میں ہیں۔
جو مستقبل میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس فیصلے کو خطے سے امریکی ڈالر کی بالادستی ختم کرنے کی جانب ایک بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے خیال میں اس قدم سے بین الاقوامی معاشی نظام میں بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف عالمی تجارت میں ڈالر کی بالادستی کو دھچکا پہنچے گا، بلکہ خطے کے ممالک کی معیشت باہمی تجارت سے منسلک ہو جائے گی اور اس سے انہیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے روس، ایران، شمالی کوریا اور دیگر ممالک پر مسلسل پابندیوں کے باعث یہ تبدیلی بہت عرصے سے متوقع تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی چین کے ساتھ تجارتی جنگ اور مختلف ریاستوں کے ساتھ اس کا جھگڑالو انداز بھی اس فیصلے کا سبب بنا۔ عالمی معیشت کے نظام پر مغربی اداروں کی حکمرانی کے سبب یہ پابندیاں تمام ریاستوں کے لیے تکلیف دہ تھیں، جس کی وجہ سے کئی ممالک خواہش رکھتے تھے کہ بین الریاستی تجارت کے لیے امریکی ڈالر پر انحصار ختم کیا جائے۔ اسی وجہ سے 1996 میں شنگھائی 5 گروپ اور پھر 2001 میں 8 ممالک پر مشتمل معاشی اتحاد نے جنم لیا۔ یہ کسی بھی دوسرے علاقائی گروپ سے آبادی اور جغرافیے کے لحاظ سے بہت بڑا گروپ ہے۔ IMF اور عالمی بینک میں امریکہ اس کی یورپی اتحادیوں اور جاپان کی بالادستی سے تنگ آ کر چین نے 2015 میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک تشکیل دیا۔ اس کا مقصد ایشیائی ترقیاتی بینک کا مقابلہ کرنا بھی تھا، جس میں امریکہ اور جاپان سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز تھے۔ ADB بھی امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے 45% ووٹنگ رائٹس ہیں اور یہ ایک طرح سے آپس میں اتحادی ممالک ہیں۔ اس کے برعکس چین کے پاس 6.5 اور پاکستان کے پاس 2.1% ووٹنگ رائٹس تھے۔ چین اور روس کو امریکہ کے برعکس ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایشیا کا حصہ ہیں، جبکہ امریکہ دور سے بیٹھا اس خطے میں صرف اپنے مفادات کی نگرانی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا مقصد بھی پورے ایشیا کو ایک ایسے نیٹ ورک میں لانا تھا جس میں تمام ریاستوں کے درمیان باہمی تجارت آسان ہو جائے۔ BRI نہ صرف ایشیا کو اندرونی طور پر ملاتا ہے بلکہ اسے خارجی طور پر یورپ اور افریقہ سے بھی منسلک کرتا ہے، جس کے باعث اس میں عالمی اتحاد کا رنگ جھلکتا ہے۔ اس وقت تک جو بھی اقدامات اور فیصلے سامنے آئے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ موجودہ صدی ایشیا کی صدی ثابت ہوگی۔ گلوبل انسٹی ٹیوٹ کی ایک تحقیق کے مطابق ایشیا کی عالمی تجارت میں ایشیا کا حصہ پہلے ہی 2002 میں 25% سے بڑھ کر 2015 سے 17 میں 33% تک پہنچ چکا ہے۔ ایشیا کے اندر ہی صنعتی رسد کی زنجیر پر مبنی نیٹ ورکس ابھر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یورپ اور امریکہ کے برعکس ایشیا کی ترقی یافتہ معیشتیں اپنے بر اعظم کے اندر ہی کام کریں گی اور اپنی خدمات اور ایشیا کو دیگر بر اعظموں کو آؤٹ سورس نہیں کریں گی، جو کہ ماضی قریب کی روایت رہی ہے۔ گلوبل انسٹی ٹیوٹ کی تحقیق کے مطابق بنگلہ دیش، پاکستان اور سری لنکا کی برآمدات کا حصہ دیگر بر اعظموں کی بجائے اب تیزی سے ایشیا میں پھیل رہا ہے۔ تاہم ایشیا کی صدی کی منزل حاصل کرنے کے لیے اس بر اعظم کو اندرونی انتشار، جھگڑوں اور تنازعات کو حل کرنا ہوگا۔ عالمی اقتصادیات میں امریکی ڈالر کی عالمگیر کرنسی کے طور پر حیثیت 14 فروری سن 1945 سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بحری جہاز پر منعقدہ خصوصی تقریب میں اس وقت کے امریکی صدر روز ویلٹ اور سعودی عرب کے شاہ خالد ابن سعود موجود تھے۔ اس تقریب میں تیل کی فروخت امریکی ڈالر میں کرنے کی بات طے ہوئی تھی اور صدر روز ویلٹ نے سعودی عرب کے عسکری تحفظ کا یقین بھی دلایا تھا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان بعض سفارتی تنازعات کے باوجود یہ ڈیل برقرار رکھی گئی۔ عالمی سطح پر تیل کی ضروریات میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اسی طرح امریکی ڈالر کی حیثیت بھی مستحکم ہوتی چلی گئی۔ روز ویلٹ اور سعودی بادشاہ کے درمیان سن 1945 کی ڈیل نے امریکی ڈالر کو خام تیل کے ساتھ ایسا نتھی کیا۔ اب امریکی ڈالر ہی اقوام کے درمیان تجارت کا بنیادی ذریعہ بن چکا ہے۔